الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال في موضع آخر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام واقع صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل سجدہ جرام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ-نشین ماں بہنوں کلام حکیم فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آزادی کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ملنے والی آزادی کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ غلبہ بدر جو مسلمان صرف اور صرف 313 کی تعداد کے اندر تھے اور کفار کا لشکر 1000 کی تعداد میں تھا، تو خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی اس حال میں کہ تم قلیل اور کمزور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور دوسری آیت مبارکہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ
المستضعفون، فرمایا یاد کرو اس وقت کو، قلیل مستضعفون، تم تھوڑی سی مقدار میں تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں بڑے کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ہمارے اوپر دشمن حملہ نہ کر دے، فآواکم، اس حال میں ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، فآواکم وأیدکم بنصرہ، تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور تمہاری مدد فرمائی، بنصرہ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون۔ اب ان تمام باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست 2026 کا دن ہے۔ 14 اگست 1947 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو جو ہے وہ آزادی عطا فرمائی، اور آزادی جو ہے وہ کیسی تھی کہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں پر انگریز کا تسلط تھا، انگریز کا قبضہ تھا۔ انگریز کے ساتھ جنگ آزادی کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں نے سوچا کہ اب انگریز سے جان چھوٹنے کے بعد یہ نہ ہو کہ اس کے بعد ہم ہندوؤں کی غلامی کے اندر زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، اس لیے ہمیں کوئی ایسا ملک چاہیے، ایسی آزاد ریاست چاہیے جہاں پہ ہم کسی کے غلام نہ ہوں بلکہ آزاد نہ ہوں۔ تو اس کے بعد یہ 14 اگست 1947 کے اندر ملک پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ کائنات کے اندر 2 ہی اسلامی ریاستیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرض وجود ان کو عطا فرمایا، اور جو اسلام کی نام پر جو ہے معرض وجود کے اندر ہے، ایک مدینہ کی ریاست اور دوسری جو ہے وہ ملک پاکستان کی ریاست۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، آپ نے مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ مدینہ میں ہجرت جو ہے یہ عارضی نہیں تھی بلکہ مستقل ہجرت تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں سے پھر حبشہ سے واپس مدینہ میں آئے، وہ عارضی ہجرت تھی، لیکن یہ مستقل ہجرت حضور علیہ السلام نے جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت فرمائی، اور آپ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ سے جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ آپ کو جو ہے وہ بے حد محبت تھا، آپ اپنے ملک سے اپنے شہر سے بڑی محبت کرتے تھے، اسی لیے جب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ خانہ کعبہ ایک مکہ مکرمہ، مجھے تم سے جو ہے وہ بڑی محبت ہے، اگر تیری قوم کے لوگ مجھے یہاں رہنے دیتے تو میں یہیں پر رہتا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر جو ہے وہ کبھی نہ جاتا، لیکن تیری قوم کے لوگ یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھو اس وقت یہ آیت مبارکہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تلاوت فرما رہے تھے اور آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر رہے تھے۔ اور اب یہ ہجرت کرنا دیکھیے کہ یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ کیا نعوذ باللہ یہ مقصد تھا کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جائیداد بنائیں گے، یا صحابہ نے مکہ کو جب مدینہ میں ہجرت کی یا مکہ کو چھوڑا تو یہ مقصد تھا وہاں پہ جا کے زمینیں بنائیں گے، جائیدادیں بنائیں گے، گھر بنائیں گے، یہاں پہ مالی معاونت تھوڑی تھی وہاں پہ زیادہ کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، صرف اور صرف مقصد جو تھا وہ دین اسلام کی سربلندی تھی۔ مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں ہجرت فرمائی، مقصد صرف یہ تھا یہاں پہ جا کے دین اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کیا جائے، صرف دین اسلام کے لیے ہجرت کی، اور مدینہ کو اپنا جو ہے وہ اصلی
عارضی نہیں، اصلی جاری جلد بنا کر وہاں پر جا کر آپ قیام پذیر ہوئے اور پھر یہاں سے دین اسلام کی ہوائیں پھیلنا جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو آپ نے مکہ کو چھوڑا دین اسلام کی وجہ سے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ تو مسلمان بھی 14 اگست 1947 کو جب یہ پاکستان ہمارے وجود میں آیا، ایک آزاد ریاست کا تصور پیش کیا گیا، یہ بھی صرف اور صرف یاد رکھیے وہ کلمے کی بنیاد پر تھا اور اسلام کی بنیاد پر تھا کہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو، دین اسلام پر عمل کرنے والے بنے، آزاد ریاست ہو جہاں پہ ہم اسلامی قانون کو نافذ کر سکیں، جہاں پہ ہم کھل کر نماز ادا کر سکیں، اپنا اسلامی لباس پہن سکیں، اسلامی ثقافت کو اپنا سکیں، اسلامی ذہن کے لوگ ہوں، اور یہاں پر ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی جبر کرنے والا نہ ہو، جس طرح چاہے اسلام کے مطابق جو ہے وہ ہم ایک آزاد ریاست کے اندر زندگی بسر کر سکیں۔ اور آج دیکھیے 79 سال ہو گئے ملک پاکستان کو مارد وجود میں آئے، تو اس کی تاریخ دیکھیے، یہ ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آیا اور اسلامی اعتبار سے 27 رمضان المبارک کی شب تھی، جس کو اکثر علماء 27 تاک رات، عبادت کی رات، لیلۃ القدر کی رات سمجھتے ہیں۔ ملک پاکستان بھی مارد وجود میں آیا تو یہ کلمے کی بنیاد پر بنا۔ اسلامی 2 ریاستیں میں نے کہا مارد وجود میں آئی، ایک مدینہ منورہ کی ریاست اور دوسری ملک پاکستان کی ریاست۔ 27 شب اللہ نے انتخاب فرمایا، جو رمضان المبارک ہم مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مہینہ ہے، اور پھر سب سے مقدس مہینے کے ساتھ ساتھ آخری عشرہ جو تاک راتوں کا ہے وہ سب سے مقدم ہے، اور اس سے افضل بات کہ لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں اللہ نے ملک پاکستان کو جو ہے وہ وجود بخشا۔ تو میرے بھائی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کا حق کیا ہے؟ ہم اس کا شکر ادا کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر کس طریقے سے ادا کرنا؟ یہاں پر جو ہے وہ 1-2 باتیں بڑے غور سے سننے والی ہیں۔ اب اسلام کے اعتبار سے شکر ہے اللہ کے دیے ہوئے جو نعمت ہے، اس کا شکر ہم ادا کریں اللہ کی بتائی اور بنائی ہوئی شریعت کے دائرے میں۔ اللہ کی بنائی ہوئی اور بتائی ہوئی اور دنیا میں نافذ کی ہوئی شریعت مطالعہ کے دائرے میں رہ کر شکر ادا کریں۔ اور ایک شکر وہ ہے جو آج ہم جو ہے وہ ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ نعوذ باللہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شکر ہم آج کہتے ہیں کہ ہم آج کے دن 14 اگست 1947 کو ہمیں جو ہے وہ آزادی ملی، ہم ایک آزاد ریاست کے ساتھ ہمارے وجود میں آئے، لہذا ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے کہ اس دن میں نوجوان اپنے گھر سے موٹر سائیکل نکالے گا، سلنسر نکالے گا، ایک ہاتھ میں ملک پاکستان کا جھنڈا پکڑے گا اور سڑکوں پر جو ہے وہ بل ویلنگ کرتا ہوا نظر آئے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ آج کے دن کی آزاد ہوئے تھے، ہم نعمت کے طور پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ قابل غور بات جو ہے وہ ایک یہ سمجھے، نعوذ باللہ جب شکر کی بات آتی ہے ہم شیطان کا رخ اختیار کرتے ہیں، شیطانی عمل کرتے ہیں، اور جب غمی کی بات آتی ہے، مثال کے طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ڈھول والا لے کر آؤ، ڈھول بجائے گا، ہماری اولاد کی، ہماری بیٹے کی شادی ہے، ہم خوشی منائیں گے، آتش بازی کریں گے، ہم خوشی منائیں گے، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے۔ شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اور جب کوئی وفات پا جائے کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھ لیں،
سورہ یاسین پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں، تو گویا شکر کا انداز ہم شیطان کی طرف موڑ رہے ہیں اور غمی کا انداز نعوذ باللہ رحمان کی طرف موڑ رہے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو شکر اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات بھی ہم مسلمان بندوں سے راضی ہوتے کہ میں نے تمہیں یہ ملک پاکستان آزاد نعمت کے طور پر دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کس انداز میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ایک دن ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ آپ رات کو تسلیم عشاء کے بعد لے گئے اور فرمایا کہ سونے لگے تو بیٹھے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے عائشہ، میں آج تیری گھر کی باری ہے، لہذا تم ناراض نہ ہو، اس لیے تم سے اجازت طلب کرتا ہوں، میں قیام کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے اندر وقت گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم اس بات سے خوش ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آج میرے گھر کی باری، میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھے رہیں، آپ باتیں کرتے رہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھے نہ ہوں، لیکن میں اپنی فرمایا کہ اپنے ذہن کو آپ کے ذہن پر ترجیح دیتی ہوں، آپ کی سوچ کو اہمیت دیتی ہوں، آپ کا دل جو چاہتا ہے آپ وہ کریں۔ اللہ کے محبوب نے نیت باندھی، اللہ کے سامنے آہوازاری شروع کر دی، نوافل شروع کر دیے، اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی جب اللہ کے محبوب اپنے مصلی سے اٹھے، آپ کے پاؤں مبارک سوکھ چکے تھے، ورم آ چکا تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی عبادت کا یہ انداز، آپ کی وجہ سے تو آپ کی امت کی بخشش کا فیصلہ ہوگا، اور آپ ساری رات عبادت کر رہے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا، سولش آ گئی۔ تو اللہ کے محبوب نے سن کر کیا فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے میرے بھائی شکرانے کے طور پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شکر کرنے کا انداز سکھا رہے ہیں۔ آج کے دن 14 اگست کے دن تو میرے بھائی ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ آج کے نوجوان کو اگر یہ پتا ہوتا کہ ملک پاکستان آزاد کیسے ہوا تھا، خدا کی قسم کھا کے کہتا وہ کبھی یہ غلط کام شیطانی افعال نہیں، کہ اس دن کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کس طرح ہندوستان سے لے کر لاہور کی سرزمین تک ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی لاش کو نعوذ باللہ لٹکا دیا گیا، کس طرح دریاؤں کے حوالے عوام کی لاشوں کو کیا گیا، کس طریقے سے ٹرین کی ٹرین پوری جو ضلع قصور کے اندر آئی، کس طریقے سے لاشوں سے بڑی ٹرین تھی۔ آج کے نوجوان کو اگر یہ پتا ہو کہ ہمیں آزادی اس صورت میں ملی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، تو آج کبھی بھی موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کر کبھی بھی ون ویلنگ کرتا ہوا مسلمان نوجوان نظر نہ آتا، کبھی بھی اس دن میں ڈانس کر کر اپنی آزادی کی خوشی منانے کا یہ طریقہ کبھی اختیار نہ کرتا۔ میرے بھائی کس طریقے سے یہ مسلمان پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا، آج ہمیں ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے ماضی کو دیکھیں، 14 اگست 1947 کا دن دیکھیں، اس دن ملک پاکستان مارد وجود میں کیسے آیا تھا اور اسلام کے نام پر یہ ملک کیسے بنا تھا۔ میں نے کہا کہ وہاں پہ آزادی نہیں تھی، مسلمان کھل کر اللہ کے نبی کے طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا، حضور علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا، وہاں کے مکہ کے لوگ تکلیفیں دیتے تھے، نماز کے اندر تکلیفیں دیتے تھے، مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے پر تکلیفیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں ہجرت فرمائی، کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے، تاکہ کھل کر وہاں پر جو ہے وہ دین اسلام کا پرچم بلند کیا جائے۔ اور ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ کھل کر دین اسلام کا اعلان کیا جائے، کھل کر دین اسلام پر عمل کیا جائے۔ ہمیں
ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہم کسی کی غلامی کے اندر نہ ہو۔ یہ نہ ہو پہلے انگریز کی غلامی سے جان چکی بڑے طریقے میں، اور اب یہ نہ ہو کہ ہندوؤں کی غلامی کے اندر ہم آئے۔ اس لیے ایک آزاد ریاست چاہتے تھے جو کلمے کی بنیاد پر، یہ کلمے کی بنیاد پر جو ہمیں ملک ملا ہے میرے بھائی، یہ اسی لیے ملا ہے کہ ہم یہاں پر اسلامی قانون جو ہے وہ نافذ کریں۔ افسوس کے ساتھ آج عوام تو سارے کا سارا نگلا حکومت پر ڈالتی ہے۔ حکومتیں بھی قصوروار ہیں، کیونکہ جب اسمبلی کے اوپر کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 27 شب میں اللہ نے ہمیں جو ملک آزادی کی صورت میں عطا کیا تھا، تو آج حکومت کا کام ہے یہاں پہ اسلامی قانون جو ہے وہ نافذ کریں۔ لیکن افسوس 79 سال ہو گئے 14 اگست 1947 کو، آج 2026 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 14 اگست کا دن ہے، لیکن 79 سال کے اندر یہاں پر قرآن و سنت کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کا قانون کیا ہے؟ کلام مجید بار بار اعلان کر رہا ہے، آیت مبارکہ 30 بار موجود ہے۔ فرمایا اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، اسلامی قانون قرآن کا قانون، اور اس کا موازنہ کیے، میں نے کہا 2 اسلامی ریاستیں مارد وجود میں ہے، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست۔ مدینہ کی ریاست 100% کلمے کی بنیاد پر بنی اور 100% سے بھی زیادہ دین لاگو ہوا۔ مدینہ کے اندر 100% دین لاگو ہوا، اسلامی قانون نافذ ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد خلفاء نے 100% دین نافذ کیا۔ کوئی بندہ ایک بتائے کہ وہاں پہ قانون نافذ نہیں ہوا، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب سے ملک پاکستان بنا، یہاں پر کتنی مرتبہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی مرد یا عورت چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ اسلامی قانون کا نافذ ہے۔ لیکن اگر یہ 79 سال کے اندر آج تک کیوں نہیں لاگو ہو سکتا؟ اگر ہوتا، خدا کی قسم یہ ملک پاکستان چوریوں سے پاک ہوتا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اسلامی قانون کے نفاذ کے مطابق یہاں ملک پاکستان سے زنا ختم ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے اس کو رجم سنسار کیا جاتا، خدا کی قسم زنا ملک پاکستان سے ختم ہو جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اگر قصاص لیا جاتا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اس بندے کو فوراً قتل کیا جاتا۔ یہ قانون قرآن کا نافذ کیا جاتا، آج قتل و غارت ملک پاکستان میں نہ ہو۔ لیکن یہ سارے گناہ کھل کر علن بیان ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سر عام روڈوں پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ علماء قتل ہو رہے ہیں دن بدن، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عوام الناس چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ حکمرانوں کا میرے بھائی قصور ہے، یہ نفاذ حکمرانوں کا کام ہے۔ لیکن آج تک 79 سال میں ملک پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف چلیے، آج عوام سارا نگلا حکمرانوں پر ڈالتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں اسلامی قانون کے مطابق ملک پاکستان میں فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ اسمبلی کے اوپر بھی کلمہ لکھا ہے۔ کلمے کے نام پر ملک پاکستان بنا، اور بنانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ علماء نے بھی یہی سوچی تھی، محمد علی جناح قائد اعظم نے بھی یہی سوچی تھی کہ ہم ایک آزاد ریاست بنائیں گے، وہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ جو آج تک نہ ہو سکا۔ لیکن عوام الناس کی میں بات کرتا ہوں، عوام الناس اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر تو اسلام نافذ کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
فوجی آگے نہیں کہتا، کوئی فوج یا کوئی جرنیل یا کوئی سیاستدان یا کوئی بھی پولیس والا بندہ یہ آ کر نہیں کہتا کہ تیرے چہرے پر داڑھی کیوں رکھی تو نے اسلامی لباس کیوں پہنا، اپنی شادیوں پر اسلامی نظام کیوں قائم کر رہا ہے، اپنی غمی کے اندر اسلام کو کیوں سنبھال رہا ہے، اسلام کے مطابق کیوں چل رہا ہے۔ آج تک عوام نے اسلام کو کتنا اپنے جسم پر نافذ کیا؟ یہ تو سوال پوچھا جائے گا نا، مجھ سے بھی آپ سے بھی ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کے اندر ملک پاکستان میں رہ رہا تھا، تجھے کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تُو نے داڑھی کیوں رکھی ہے، تو نے اسلامی لباس کیوں پہنا ہے؟ تو افسوس کے ساتھ آج ہمارے تمام تر معاملات انگریزوں کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہماری اپنی طور زندگی 24 گھنٹے کی زندگی ہم نعوذ باللہ یہودیوں کا طریقہ پسند کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو اللہ کے نبی کی شریعت کا پاسدار تھا، مسلمان نے تو اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھنا تھا، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی نے کس طریقے پر چلنے کا حکم فرمایا۔ میں نے شروع میں بھی کہا آج ہم نے اپنے بیٹے کی اولاد کی شادی کرنی ہو، اس میں شیطان کو خوش کریں گے، ڈھول لے کر آئیں گے، بینڈ باجے لے کر آئیں گے، آتش بازی کا انتظام کریں گے تاکہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو پتا چلے کہ آج کس کے بیٹے کی شادی ہے، رحمان کے بجائے شیطان کو خوش کریں گے۔ یہ تو ہمیں آگے پولیس نہیں روکتی کہ تم ایسے کیوں کر رہا ہے اسلامی نظام۔ شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر موقع پر تجارت میں، معاملات میں، سودی معاملات میں، جھوٹ بولنے میں، چغل خوری میں، غیبت میں، بہتان میں، ہر ایک چیز میں ہم تو آزاد ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، لیکن کس بندے نے بدلا؟ میں نے بدلا، آپ نے بدلا، کس نے بدلا؟ کسی نے نہیں بدلا میرے بھائی۔ ہم خود انگریزی نظام کے تحت زندگی گزارنا نعوذ باللہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائی آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے، آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کم از کم اپنی جسم پر، اپنی وضع قطع میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی خوشی غمی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے ذمہ داری میں، دکانداری میں، اپنی ملازمت میں، ہر ایک چیز میں اپنے نبی کے طریقے کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، پھر تو فائدہ ہے مسلمان بننے کا، ورنہ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی آج 14 اگست 2026 کا دن ہے اور جمعہ المبارک کا دن ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دماغ میں ان باتوں کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کم از کم اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے، حکمرانوں پر نظر ڈالتے، ٹھیک ہے وہ تو جانتے ہیں ملک پاکستان میں اسلامی قانون نہیں ہے، شریعت کی پاسداری نہیں ہے، لیکن میرے بھائی جو ہمارا عوام کا حق ہے وہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم ایک آزاد بنے ہیں، آزاد بن کے دکھائیں نا کہ ہم اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ آزاد ہیں، اپنے جسم پر اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ نہیں کر رہے، اس میں بھی ہم غلامی کو قبول کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا لباس اچھا ہے وہ پہنیں گے، اپنے سر کے بال کٹائیں گے، فلاں یہودی فلاں کافر کا طریقہ اچھا ہے میں اس طریقے سے کٹاؤں گا۔ یہودی جسم پر اپنے جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے، میں بھی نہیں رکھوں گا۔ اپنی داڑھی کے ڈیزائن نوجوان آج بناتے، مسلمان کا طریقہ تو نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ میرے بھائی اپنے جسم پر تو اسلام کا نفاذ کر سکتے ہیں، اس کو تو نافذ کر سکتے ہیں، کم از کم یہ تو کریں۔ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمران اگر نہیں کر رہے اسلام کا نفاذ، وہ حکمرانوں سے آخرت میں سوال ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا۔ ہاں جہاں پر آپ کا بس چلتا ہے، برائی کو روکنے کی طاقت ہے، اس وقت تک جو ہے وہ روکیں۔ فرمایا سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے ایمان کا کمزور سے کمزور درجہ کہ اپنے دل میں اس چیز کو برا سمجھیں
تو اس لیے میرے بھائی اس آزادی کے پیچھے لاکھوں علماء، لاکھوں لوگوں کی، بے قصور لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آزادی کے دن کو منائیں۔ آئے نعوذ باللہ حکومتی سطح پر بھی ناچ گانے کے ساتھ آزادی کے دن کو منایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ طریقہ جو ہے وہ آزادی کے دن کو منانے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لعلکم تشکرون، یہ آزادی تمہیں اس لیے عطا فرمائی، اس بات پر اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا طریقہ ذکر کر دیا۔ اللہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن تو ہمیں میرے بھائی نوافل پڑھنے چاہیے، اس دن تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور ان شہداء کو بخشنا چاہیے جن شہداء کی اس ملک پاکستان بنانے میں جو ہے وہ فرمایا اتنی بڑی قربانیاں، شہادتوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا، اور آپ یقین جانیے ان قربانیوں کو سن نہیں سکتے کس طریقے سے علماء کو، عوام الناس کو شہید کیا۔ جب ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، سمجھدار لوگ ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اس لیے ان قربانیوں کو سامنے رکھ کے یوم تشکر کے طور پر اس دن کو منائیں۔ پھر دیکھیں کیسے دل کرتا ہے یہ ناچ گانے کا فائدہ۔ تو میرے بھائی اس دن میں ہمیں شکرانے کے طور پر وہ کام کرنا چاہیے جو شریعت کے دائرے میں ہے، جس کا فائدہ ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہمیں یوم تشکر کے طور پر اس دن کو سنت کے دائرے میں رہ کر اس دن کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔